پاکستان کو باضابطہ ایٹمی طاقت بنے آج 27 برس ہو گئے۔ ملک کے دفاع کو مضبوط اور ناقابل شکست بنانے کا سہرا ان تمام ہیروز کو جاتا ہے جن میں سے کئی کے نام اور کارناموں سے ہم آپ واقف ہیں، اور ان گمنام ہیروز کو بھی کہ جنہوں نے پس پردہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کام کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو دور سے شروع ہونے والا یہ مشن جو ہے آسان اور سادہ نہ تھا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں پاکستان کے جوہری پروگرام کے سخت مخالف تھیں۔ بھٹو صاحب نے تو پاکستان کے ایٹمی طاقت بنانے کی کوششوں کی قیمت بھی ادا کی، لیکن ان کے بعد آنے والی حکومتوں نے بھی اس پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور حکومت میں بھی یہ پروگرام نہ صرف پھلا پھولا بلکہ پاکستان 1986 تک کول ٹیسٹ کر کے غیر اعلان شدہ ایٹمی ریاست جو تھا بن چکا تھا۔ بھارتی صحافی کلدیپ نیر نے ڈاکٹر قدیر خان کا انٹرویو کر کے یہ خبر جو ہے اس زمانے میں چھاپی تھی، جو ایک طرح سے پاکستان کا بھارت کو بلا واسطہ اشارہ تھا کہ وہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ لیکن اس بالواسطہ اشارے کے باوجود پاکستان نے امریکی دباؤ سے بچنے کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ پلازیبل ڈینائبلٹی کا سحر جو تھا وہ بھی برقرار رکھا ہوا تھا، اور یہ حکمت عملی جو تھی مؤثر ثابت ہوئی۔ اور پھر بھارتی جوہری دھماکوں کے بعد جو ہے پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ نہ تھا کہ وہ بھی دنیا کے سامنے بطور ایٹمی ریاست آ جائے، اور آج یہی طاقت جو ہے بھارت کی جارحیت اور علاقے میں اس کے غلبے کی خواہش کے خلاف پاکستان کی سب سے مؤثر ڈھال ہے، جس کا سہرا میں پھر دہراؤں گا ان تمام افراد اور حکومتوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس مشن کو جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ بھارت کی جو حالیہ ننگی جہادیت کی کوشش اور پاکستان کا مؤثر جواب ہے وہ اسی بات کا ثبوت ہے۔ تو جناب آج کے پروگرام میں کچھ داخلی سیاست کے ساتھ ساتھ ہمارا زیادہ جو توجہ ہوگی وہ نئے آنے والے بجٹ پر ہوگی۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پہلے مہمان ہیں سید نوید قمر صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ نوید قمر صاحب، یوم تکبیر ہے، قومی اہمیت کا دن، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر جو سیاسی قوت ہے وہ اس کہتے ہیں نا اس کارنامے کا سہرا جو ہے الگ الگ طور پہ اپنے سر پہ باندھنا چاہ رہی ہے۔ نون لیگ جو ہے وہ پورا اس کا محور ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل صحیح کریڈٹ دیتی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو۔ پھر لوگ کہتے ہیں ضیاء الحق صاحب نے بھی پورے پروگرام کو پریزرو کیا، چلایا۔ کیا کہیں گے کہ اس کو کس طرح سے منانا چاہیے؟ جو ہمیں اس معاملے میں بھی فشرز نظر آتے ہیں، کیسے دور کیا جائے ان کو؟ دیکھیں، ظاہر ہے کہ جب کوئی کریڈٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر ہر ایک اپنی طرف اس کو کھینچتا ہے، تو دیٹس ناٹ سرپرائزنگ سیاسی طور پہ۔ لیکن جو ہسٹری ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اس میں کوئی بھی اس کو پولیوٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ ظاہر ہے کہ سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے یہ سب سائنٹسٹ کو بلا کے یہ ٹاسک دیا، اور انہوں نے وتھ ٹائم یہ چیز دنیا کی مخالفت کے باوجود اتنا حد تک کہ عام فہم زبان میں بھی یہ بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو الٹیمیٹلی جو پھانسی دی گئی وہ اسی بات کی سزا دی گئی۔ تو اس حد تک یہ ساری چیزیں جو ہیں ریفلیکٹ کرتی ہیں کہاں سے شروع ہوا۔ لیکن اس میں ظاہر ہے کہ بیچ میں اور بھی محترمہ کی کنٹریبیوشن جو پاکستان کا میسائل پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ ہے، جو کہ ہائی لائٹ انفارچونیٹلی نہیں ہوتی۔ تو پاکستان کی نہ صرف نیوکلیر کیپیبلٹی بٹ پاکستان کا ڈیلیوری سسٹم جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے ایک کنٹینیوٹی ہے، جو نواز شریف صاحب نے اس کو الٹیمیٹلی ٹیسٹ کیا چاغی میں ہے، تو وہ بھی اسی بات کی ایک کنٹینیوٹی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے مطلب سبقت لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کا جو رول رہا ہے اس کو ریکگنائز کرنا چاہیے۔ مجھے آپ کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا کہ پلوٹ نہیں کرنا چاہیے اس بات کو، اور واقعی پلوٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کے نقاد ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ تو تیار ہی نہیں تھے، اور وہ پھر قدیر خان صاحب کا انٹرویو دکھاتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ بڑی مشکل سے رضامند کیا گیا، بڑا ان پہ دباؤ ڈالا گیا، تب کہیں جا کے نواز شریف صاحب تیار ہوئے تھے۔ ویسے پھر ایک ہمارے سینئر ساتھی بتا رہے تھے بھی مجھے کہ کلدیپ نیر صاحب 1986 میں آئے پاکستان، انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کا انٹرویو کیا اور وہاں جا کے بھارت میں چھاپا کہ جی پاکستان تو 1986 میں بنا چکا تھا، بم کول ٹیسٹ ہم کر چکے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں سب کا ہی کنٹریبیوشن جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں۔ جی تو میرا خیال ہے کہ کلیکٹیولی ایز اے نیشن ہمیں ان چیزوں میں پرائڈ دینی چاہیے جہاں پرائڈ از ڈیو۔ تو وداؤٹ ریئلی پولنگ اٹ، یہ کوئی سیاست کا ایک ایشو نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جن کو ہم ڈاؤن پلے بھی آج کل کرتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کی کنٹریبیوشن ہے، تو اس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ ہمارے جو دوسرے سائنٹسٹ ہیں ان سب کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے۔ اب دنیا تو ظاہر ہے کہ اس پورے پروگرام کے ہی خلاف رہی ہے، تو وہ تو ویریفائی بھی کرے گی لوگوں کو، اور
دکھانے کی کوشش کرے گی کہ ان کا بڑا نیگیٹو رول رہا ہے خاص کر پرولیفریشن میں. لیکن جو ان کی پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی کنٹریبیوشنز ہے آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی ہائی لائٹڈ اینڈ ریکگنائزڈ. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ کنٹینیوٹی میں تسلسل میں دیکھنا چاہیے کہ آغاز کہاں سے ہوا اور کن کن مشکلات کو جھیل کر اس کہتے ہیں پروگرام کو تکمیل تک پہنچایا گیا, جس کی وجہ سے آج پاکستان کے پاس ڈیٹرنس ہے. میں ایک اور بڑا اہم موضوع جو کم از کم پیپلز پارٹی کے چاہنے والے جو ہیں کئیوں سے بات کرو, وہ آج بھی کہتے ہیں کہ یقیناً آج نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی شانہ بہ شانہ چل رہی ہیں, آپ لوگ بڑے ان کی مدد کر رہے ہیں ہر معاملے میں, ہر غیر مقبول فیصلے میں آپ ان کے ساتھ ہیں, دامے در میں سکھنے. لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ جی غیر فطری اتحادی ہیں آپ لوگ. تو یہ کب تک چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اپنا اتحاد آپ نون لیگ کے ساتھ, اور کن کن چیزوں میں ساتھ دیں گے؟ جیسے بجٹ آ رہا ہے تو وہ ایک بڑا چیلنجنگ وہ ہوگا آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں یہ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے اسٹرینج جو بیڈ فیلوز چلتے ہیں ویسے ہم چل رہے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے ویو پوائنٹ سے اس ساری چیز کو آگے بڑھا رہا ہے. یا neither 100% satisfied, لیکن ابھی تک ہم اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جو کہ ہم کہیں کہ یار اب گرا دو گورنمنٹ تاکہ ہم نئے الیکشنز کرائیں. اچھا, یو آر ون آف دا ویٹرنز, آپ ویٹرن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, مطلب ہے اس میں جب آپ نے خود یہ لفظ استعمال کیا کہ اسٹرینج بیڈ فیلوز, تو یہ گزارا ہو کیسے رہا ہے؟ اس میں آپ لوگوں کو کیا مطلب ہے سوچنا پڑ رہا ہے, کیا قربانی دینی پڑ رہی ہے, کیا آپ کے اس پہ بوجھ ہے ضمیر پہ؟ جی ہوتا ان دا سینس کہ ابھی تک جتنا ٹائم گزرتا ہوا آیا ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشن بھی تو کسی کے فائدے میں نہیں جاتی. میں بھی عمران خان صاحب جیل میں پڑے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے شاید وہ ان کے حالات بہتر ہو جائیں, لیکن بائی اینڈ لارج کوئی بھی نہیں چاہتا. اور ہماری بڑی فرجائل ڈیموکریسی ہے تو اس کو جھٹکے دینا بار بار وہ بھی کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے سسٹم کو کنٹینیو کرنا, اس پارلیمنٹ کو کنٹینیو کرنا, یہ سب کا ایک کلیکٹیو اس میں انٹرسٹ آتا ہے. تو چاہے لوگوں کا دل چاہتا ہو کہ اب چھوڑے گورنمنٹ کو, یہ بہت لانتان ہم نے سے فیصلے وہ کرتے ہیں, گالیاں ہم کھاتے ہیں, which is genuinely felt sentiment. لیکن لارجر کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو آئی تھنک کنٹینیوٹی بہتر ہے. جی, جو آپ کہہ رہے ہیں کنٹینیوٹی بہتر ہے, اب ظاہر ہے کہ لوگ اس نظامی کو کوسچن کرتے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو بھی دیہی سندھ میں جس طرح کے احتجاج ہوئے, وہ بھی مطلب ہے ملبہ آپ پہ کسی اور چیز کا گرا نا, کینال کے منصوبے کا یا کوپریٹ فارمنگ کا. تو یہ تمام قیمت آپ لوگ ادا کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کیپٹیو پاور پلانٹس کے مسئلے پہ آپ لوگوں کا ایک ریزرویشن تھا, آپ کی خود مجھ سے بات ہوئی, اور لیکن پھر آپ لوگوں نے اس کو ٹھیک ہے قانون سازی بھی ہو گئی اس کے اوپر. اب بجٹ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا کہتے ہیں وہ لوگ. تو یہ ایک آپ ایک وہ نہیں ہے, کلیش نہیں آتا اس چیز کے اندر کہ جی پیپلز پارٹی کی پالیسی کچھ اور ہے, دھکیل آپ کو کسی اور طرف جا رہا ہے, اور آپ کی اپنی کانسٹیٹوئنسی خراب ہو رہی ہے اس سے. دیہی سندھ میں جو ہے لوگوں میں اشتعال ہے. اس میں عامر سیدھی بات یہ ہے کہ واقعی آپ نے ایک ایگزامپل سی پی پی کا بھی جو دیا, اب جا کے گورنمنٹ نیگوشیٹ کر کے ایک چیز آ جائے, فیٹ اکمپلی کر کے دے دے کہ جی اب اس میں زبر زیر کا بھی چینج نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ دی ہے اور اس کے بیسس پہ ہمیں ریلیزز بھی ہو گئے, تو دیر از نو. تو اس قسم کی چیزوں میں یہ فرکشن شروع ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ آپ کو یہ ساری چیز ہم سے پہلے بات کرنی چاہیے تھی نا, آپ جا کے وہاں پڑھ کے دے کے آ گئے. ظاہر ہے کہ کانسٹیٹوئنسی انٹرسٹ ہوتی ہیں لوگوں کی, ہر پارٹی کا اپنا اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ جو اپنی کانسٹیٹوئنسی کو بچاتے بچاتے ہماری کانسٹیٹوئنسی کو اگر ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیں گے تو دیٹ از ناٹ فیئر اینڈ وی کی ناٹ ورک ٹوگیدر. اس لحاظ سے تو ہم نے بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تو میسج بھیجا, لیکن آخر میں جب یہ ایشو ہوتا ہے کہ پاکستان کو دبا کرنا ہے یا یہ ہم نے کچھ نقصان اٹھانا ہے انڈسٹری میں, تو آئی تھنک پھر وہاں مجبوری ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اس مٹی کی محبت میں ماشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے کہ جو واجب بھی نہیں تھے. تو بجٹ پہ انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ کیا؟ اب جو بجٹ آ رہے ہیں اس کے بعد بھی نہیں کہہ رہے جی ہم پھنس گئے. جی جی ہاں, میرے خود بھی کل ہی میٹنگز ہوئی ہیں فائنانس ٹیم کے ساتھ, انکلوڈنگ فائنانس منسٹر اینڈ دی سیکریٹریز کنسرن. تو اور اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے کہ ایز چیئر آف دی فائنانس کمیٹی
اس ساری چیز نے پھر ہمارے سامنے ہی آنا ہے. جی لیکن کنسلٹیشن اس دفعہ میرے حساب سے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں بہتر رہی. سو آئی ہوپ کہ آخر میں جو 10 تاریخ کو ڈاکیومنٹ آئے وہ اسی لائنز پہ ہو, کوئی سرپرائزز نہ ہوں اس میں. تو پھر اس وقت پھر ڈیٹیل میں دیکھیں گے. کبھی کبھی چیزیں ویسے تو ٹھیک لگتی ہیں, پھر ڈیٹیل میں جاؤ تو اس میں پھر اور ایشوز نکل آتے ہیں. تو وی ول ویٹ فار دی فائنل ڈاکیومنٹ. تو کیا لگ رہا ہے کوئی اچھی خبر ہوگی ہماری مڈل کلاس کے لیے, محنت کش طبقے کے لیے؟ نہیں اچھی تو کارپوریٹ سیکٹر پہ مزید بوجھ ڈالا جائے گا. حالات میں ہو رہا ہے پاکستان کا انفارچونیٹلی, حالات پھر بات کرتے تو حالات خراب ہی ہوتے ہیں. اور خاص کر جب آپ اتنے اسٹرکٹ IMF پروگرام میں ہیں اور ایک حد تک آپ کو وہ بینیفٹ بھی مل رہا ہے کہ آپ کے انفلیشن کم ہو گیا, انٹرسٹ ریٹس کم ہو گئے, اور IMF نے بھی جو ریلیزز کرتی لیکن کہا کہ keep going in the same direction آپ اس کو, تو اس میں بہت کمپنی کے بعد بھی گنجائش کم ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں ہٹ اگر آتی ہے تو کس کو آئے گی. So that has to be even. میں باقی جو آپ نے سوال کیا, میرا خیال ہے there might be a 5% reduction in tax rates for the salaried classes. تو وہ ایک چیز جو ہے وہ تھوڑا سا برائٹ نظر آ رہا ہے. باقی تو بائی اینڈ لارج more of the same ہے. ہاں یہ جو 5% یہ تو ایک بڑی اچھی خبر آپ نے دی اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً. لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی زرعی ٹیکس بڑھایا جائے گا, اور تو اس کو آپ کیا دیکھیں؟ بڑھایا نہیں جائے گا زرعی ٹیکس, تو صوبوں نے لگانا ہے, وہ صوبوں نے لیجسلیٹ کر لیا ہے. اب ہم خود اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک ان نیچرل قسم کی چیز آپ نے کی ہے, اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اس وقت تو وہ نافذ ہے نا, 1 جولائی سے نافذ ہے. لیکن وہ کل حفیظ پاشا صاحب میرے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی پورے ملک میں مطلب ہے کہ 1% جاگیردار جو ہیں 22% زمینیں جو ہیں اون کرتے ہیں, اور صرف 2 ارب انہوں نے ٹیکس دیا ہے. تو نمبر تو بہت کم ہے نا یہ. نہیں نمبر تو اس میں کوئی بھی ہمیں دیکھیں بات ہے کہ اٹ از ناٹ کہ ایک کسی کو ایگزامپشن ہونی چاہیے. ہر سب طبقے کو, ریٹیلرز کو, ریئل اسٹیٹ کو اور ایگریکلچر کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. اور جو کلیکشن ہے ایگریکلچر میں ٹیکس اب لگ گیا ہے لیکن کلیکشن بہت کم ہے. دوسری جگہوں پہ ٹیکس لگا ہی نہیں ہے. خیر سے وہ تو ابھی بھی ایگزیمپٹڈ اس میں آتے ہیں. تو ہر سیکٹر نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن ایگریکلچر پہ ایشو صرف یہ تھا کہ جس طرح سے لگایا گیا ہے کہ 15% لگا ہوا تھا, وہ کلیکٹ تو ہو نہیں رہا تھا, تو آپ نے 45% کر دیا اس کو اوور نائٹ. اب کون کلیکٹ کرے گا, کس میں یہ ویربتھال ہے. تو ان ساری چیزوں کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے نا. یہ تو بڑا پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے کہ بزنس مین کہتا ہے کہ جی جاگیرداروں سے ٹیکس لے لو اور پھر میرے پاس آؤ, اور جو دکاندار ہے وہ کہتا ہے کہ میرے سے کس بات کا آپ ٹیکس لے رہے ہو. سو یہ دیز آر پولیٹیکل تھنگز. جی مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ IMF چاہ رہا ہے کہ جی جو سیکنڈ ہینڈ گاڑیاں ہیں ان کی امپورٹس میں ریلیکسیشن ہونی چاہیے. اب یہ مطلب ایک تو ہماری جو لوکل انڈسٹری اس کو ہرٹ کرے گی یہ بات, اور ظاہر ہے کہ جو ہم نے اپنا تجارتی خسارہ کچھ کم کیا ہے وہ ایک بار پھر مطلب اگر آپ کھول دیتے ہیں مطلب ہے کہ جی گاڑیاں امپورٹ ہو رہی ہیں, تو یہ فیصلہ کیوں کروا رہے ہیں وہ کہ جی درآمدات جو ہے پاکستان ریلیکس کرے, جبکہ ہمیں ہمیشہ سے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے ہمیشہ ہمارا مسئلہ ہے. نہیں اس کو بھی صحیح اس میں دیکھیں جی ہماری کچھ انڈسٹریز بڑے عرصے سے پروٹیکٹڈ رہی ہیں. پرٹیکولرلی اگر آپ آٹو موبائل میں دیکھیں تو جن کا آپ وکالت کر رہے ہیں نا, انہوں نے تو اپنی پروڈکشنز کو اتنے حد تک کنٹرول کیا کہ وہ جو ایک ٹرم آ گئی آن کی کہ بلیک مارکیٹ میں اب پاکستانی بنی ہوئی گاڑیاں بلیک مارکیٹ میں بکیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا ایشو ہے, خراب ہو رہے ہیں نا. تو IMF نے صرف گاڑیوں کا نہیں کہا, IMF نے اوور آل ٹیرفس میں اور اسپیشلی جہاں کچھ ایکسٹرا آرڈنری ٹیرفس لگے ہوئے ہیں ان کو کم کرنے کی بات ہے. اب 150% یا 200% ٹیکس لگانا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی یہ پریشر نہیں ہے کہ آپ اپنی کوالٹی ٹھیک کریں, یا آپ کو جو گاڑیاں دیتے ہیں
وہ تو I think there's a need to rebalance that whole thing. اچھا یہ نہیں کہ آپ میں وکالت نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ ایک اپروچ ہوتی ہے نا کہ جی وہ جب ٹرمپ بھی یہ کہے کہ جی ہمیں امریکہ کی انڈسٹری کو بچانا ہے تو پاکستان کی غریب سی چھوٹی سی انڈسٹری ہم نے کہا اس کو بھی بچانے کی بات ہونی چاہیے. اچھا اسی تناظر میں ہمارے جو کہتے ہیں لاس میکنگ ادارے ہیں اسٹیٹ رن، یہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے مطلب ہے کہ نقصان ہے پاکستان کے لیے. دونوں بڑی پارٹیز کچھ سوچ رہی ہیں کہ اس کو کیسے اس مسئلے کو ٹیکل کیا جائے، نجکاری کی جائے گی، کیا کریں گے اس کے لیے؟ دیکھیں نجکاری کا تو ایک پروگرام چل رہا ہے، لیکن نجکاری کا بھی تو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا. انفارچونیٹلی ابھی تک جتنا بھی اٹیمپٹس اس گورنمنٹ میں ہوئے ہیں یا فار دیٹ میٹر تھوڑا سا جو ریسنٹ پاسٹ والے they have all been failure. ان پرنسپل تو کسی کو اس پہ شک نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر اس کو دیکھنا چاہیے نا کہ اگر آپ نجکاری کرنے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو کیوں سکسیس نہیں مل رہی، اس کے بعد ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں نا. آپ نے پہلے دیکھیں ارلی ایئرس میں اگر آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کی گورنمنٹ جو تھی پہلی والی اس میں اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ میں، دونوں میں کافی ریپڈ پرائیویٹائزیشن ہوئی. ٹھیک ہے there may be some things لیکن اس کے جس میں کچھ بہتری ہو سکتی تھی، بٹ بائی اینڈ لارج سکسیس سٹوریز تھی. لیکن ریسنٹ پاسٹ میں بالکل ہی وہ بات ریورس ہو گئی، بالکل ریورس ہو. اس کا ایک تو کمپوننٹ یہ کہ بھائی جو آپ کے اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈنڈے کے زور سے پرائیویٹائزیشن پہ جائیں گے تو وہ نہیں ہوتا، دنیا میں نہیں ہوتا، تو آپ کیا کیسے ہوگا. اس کے علاوہ بھی اور بھی چیزیں ہیں، اور بھی چیزیں. ایک اس میں لوگ کہتے ہیں کفایت شاری کہ آسٹیریٹی وہ کیوں نہیں کرتی ہماری حکومت. لگتا ہے یہ کہ جی بہت زیادہ خرچے ہیں. کیا آسٹیریٹی نہیں کرتی؟ میرا خیال ہے کہ اب آسٹیریٹی کے نام پہ تو وہ ریورس پینڈولم چلا گیا ہے کہ گاڑیاں آپ کو 25 سال پرانی چلا رہے ہیں جن پہ ان کو مینٹین رکھنے کا خرچہ نئی گاڑی خریدنے سے زیادہ ہے. تو یہ آسٹیریٹی تو ہر چیز میں جب پوچھتے کہ بھائی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو کہتے ہیں یہ آپٹک ریزنز ہم نے کرنا ہے. تو بھائی یہ وہ لوگ حیران ہوتے ہیں جی سارے افسر شاہی کو بڑی بڑی گاڑیاں دے دیتے ہیں، مطلب ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹی گاڑی میں بھی کام ہو سکتا ہے، مطلب وہ سب کو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ہمیں بات ساری یہ ہے کہ آپ نے جو ریشنلائزیشن کرنی ہے نا جہاں آپ کو فائدہ ہو. ایک طرف آپ بلینس ایک طرف استعمال کر رہے ہیں اور وہاں نظر نہیں ہے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہر ایک کی نظر میں ہوتی ہیں. تو آئی گیس آپ بھی اس میں بلیو اگر فالو کرتے ہیں کہ جی آپٹکس از ایوری تھنگ اینڈ باقی سب پیچھے کچھ بھی ہوتا رہے راٹ چلتا رہے تو پھر الگ بات ہے. بٹ کسی نے بھی جو فائنینس کے نمبر صحیح دیکھے ہیں let us go and tackle it جہاں پہ ایکچوئل جو ہے وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے نا. درست کہا آپ نے، درست کہا کہ جہاں پہ اصل مسئلہ اس پہ توجہ دینی چاہیے، اور جہاں پہ آپٹکس ہیں تھوڑا بہت میرے خیال میں اس کا بھی خیال کر لیں تاکہ عوام کی کچھ تھوڑا بہت، لیکن ہماری ساری زندگی اب گزر گئی ہے صرف آپٹکس کو ٹھیک کر. درست بالکل، اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آپ نے نوید قمر کی گفتگو سنی. بجٹ کے والے سے انہوں نے بتایا کہ جی جو سیلریڈ کلاس ہے 5% تک جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے، امکان ہے اس بات کا ٹیکسز میں، جو اچھی خبر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب فیصلے بھی کرنے ہوں گے. یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بجٹ ہی موضوع گفتگو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. تو جناب وہ بجٹ ہی کیا جس میں آمدن اور خرچ کا توازن تو ہو پر کوئی حکمت عملی نہ ہو. کئی دہائیوں سے پاکستان کا ہر بجٹ جو ہے معمول کا بجٹ ہوتا ہے، وہ کوئی نئی سوچ اور سمت دینے سے قاصر نظر آتا ہے. لیکن اس بار وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بے باک اقدامات اٹھانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ان کی طرف سے اشارہ ہے کہ جی معیشت کا ڈی این اے جو ہے وہ بدل کر اسے کوئی نئی جہت عطا کریں گے. مگر اورنگزیب صاحب حقیقت تو یہ ہے کہ ریاستی پشتبانی کے باوجود حکومت انتہائی ضروری ٹیکس کا جو دائرہ ہے اس تک کو بڑھانے میں ناکام رہی ہے. 20% تقریباً ہوتا ہے عالمی معیار کے، عالمی سطح ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن کی. پاکستان میں وہ آج بھی 9.5، 10، 11.5% سے کبھی اوپر نہیں گئی ہے. تو ایک بڑا سوال ہے. اچھا زمیندار تو دور، آپ کہتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے دکاندار تک سے ٹیکس لینے میں ناکام ہے. پاکستان کی معیشت کا دار و مدار جو ہے بڑی حد تک جو ہے درآمدی ڈیوٹی یا فرسودہ قسم کے ود ہولڈنگ ٹیکس یا دیگر اوپریسو ٹیکسیشن پر ہوتا ہے، جو کہ نہ صرف عام پاکستانیوں پر بوجھ ہے بلکہ ملک کو آگے بڑھنے کا راستہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے نہیں مل رہا ہے، اس کی معاشی ترقی نہیں ہو رہی ہے.
دوسری جانب ایک بار پھر جو ہے درآمدات میں مزید نرمی کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا جو ہے ہم سمجھیں کہ کھپت کی بنیاد پر معاشی ترقی لانے کا ارادہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ویسے جدید دنیا میں 3 بجٹ ایسے ہیں جن کو انقلابی سمجھا گیا ہے۔ وہ جدید دنیا سے مراد یہ کہ 20ویں صدی میں جو آئے، امریکہ کا 1933 کا بجٹ جو کہ صدر روزویلٹ صاحب کے دور میں آیا تھا، جس نے ملک کو جو ہے امریکہ کو گریٹ ڈپریشن سے نکال کر سوشل سیفٹی نیٹس جو تھے اس کو قائم کیے تھے۔ پھر مثال دی جاتی ہے جی برطانیہ کے 1945 کے بجٹ کی کہ جس نے جنگ عظیم دوئم کے بعد جو ہے ملک کی تعمیر نو کی۔ پھر وہ جو ہے منموہن سنگھ صاحب کا جو 1991 کا بجٹ ہے وہ بھی اسی فہرست میں آتا ہے کہ جس نے دیوالیہ ہوتے بھارت میں نجکاری اور عالمگیریت کے ذریعے آزاد معیشت کی بنیاد رکھی۔ تو کیا اس بار عوام کسی ایسے ہی تبدیلی کے بجٹ کی امید رکھیں یا پھر ہمارا نیا بجٹ جو ہے پرانے بجٹ جیسا ہوگا؟ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر معیشت جناب محترم ڈاکٹر نظیم الحق صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ یہ بتائیے کہ IMF کے حکم پہ جو ہمارے یہاں بجٹ بنانے کا سلسلہ ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے، کیا سمت دے رہا ہے؟ جی ریفارم آتی ہے سوچ کے ذریعے، اور انگزیب صاحب نے اگر کوئی چینج لانا ہے تو ہمیں سوچ تو بتائیں نا اپنی۔ ڈی این اے چینج کرنا تو شوکت ترین صاحب سب کہتے تھے۔ بیوروکریٹ نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہے جی، پرمیشنوں کا نظام وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اپنی سرکولر ڈیٹ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اگر اورنگزیب صاحب، میں ان کو پوچھنا چاہتا ہوں، اگر چیلنج دینا چاہتے تو خدا کے واسطے کوئی بتائیں بجٹ کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ بجٹ کا کون انتظار کرتا ہے؟ ٹرمپ لے آیا چینج، ٹرمپ نے کوئی بجٹ کا انتظار کیا؟ کوئی انتظار کیا؟ ریگن نے بجٹ کا، کوئی میگی تھیچر نے انتظار کیا تھا بجٹ کا؟ چینج لانا ہوتا تو فنانس منسٹر پھر کوئی مسل دکھاتا، کوئی پاور دکھاتا، کوئی طاقت دکھاتا، کوئی جان دکھاتا۔ اس ملک میں تو پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتے کیا ہو رہا ہے۔ وہاں سے اڑان پاکستان کر رہے ہیں ایک احسن اقبال جس کا کوئی تعلق نہیں میرے فنانس منسٹر سے، اڑان میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔ دوسری سائڈ پہ اسٹیفن ڈرکن آیا ہوا ہے، کوئی باہر سے گورا اکانومسٹ جو کچھ اور کر رہا ہے، تیسری سائڈ پہ مکینزیز کچھ کر رہا ہے، چوتھی سائڈ پہ جیکب اسکاٹ کچھ کر رہا ہے، پانچویں سائڈ پہ پتہ نہیں وہ آکسفورڈ پالیسی مینجمنٹ کچھ کر رہا ہے۔ یہ حکومت تو ہمارے منسٹر وغیرہ تو چلا ہی نہیں رہے بھائی، کوئی اور کوئی سوچ نہیں، کسی یونیورسٹی سے پوچھتے تھے، کسی سے نہیں پوچھتے۔ ڈی این اے کہاں سے چینج کریں گے؟ مجھے بھی دکھا دیں کون سا ڈی این اے چینج کرے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے دکھا دیں کیا ڈی این اے چینج کریں گے۔ کیا اب بھائی کیو بلاک میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ سرگرمیاں تو بہت ہیں، آپ نے اتنے سارے نام لے دیے، تو کوئی نہ کوئی تو صرف نکلے کہ جب اتنے سارے ذہن جو ہے مل کر بیٹھ جائیں، یا یہ ذہن بھی مختلف ملکوں میں کام کر رہے ہیں؟ سارے ذہن باہر کے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ آپ نے انڈیا کو فتح کر لیا ہے، اپنی اکانومی تو چلانی نہیں آپ لوگوں کو آتی، بھیک مانگتے چلانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کبھی IMF کے چھوٹے چھوٹے بچے، کل کے بچے آ کے آپ کو بتاتے ہیں کیا کرنا ہے، کبھی ورلڈ بینک کے بچے بتاتے ہیں، کبھی ADB کے، کبھی کچھ۔ یار ہم لوگ کب پالیسی بنائیں گے؟ پلیز عامر صاحب مجھے بتا دیں، ہم لوگ کب پالیسی بنائیں گے اپنی؟ اچھا، آپ نے جو گنوائے باتیں، میں وہ ساری ایشوز جو ہیں پتہ نہیں، مطلب ہے جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تھی آج سے 30-35 سال پہلے، وہ ایشو اب تک ویسے ہی پرسسٹ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا گڈ گورننس کی بات ہو، ٹیکس کلیکشن کی بات ہو، تجارتی رکاوٹیں دور کرنا، کیا وجہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں کہاں پہ ایسی رکاوٹ آتی ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، وہ مطلب بعض اوقات تجاویز بھی سسٹم بیک نہیں کرتا؟ اس بار آپ کو مطلب ہے جی عامر صاحب آپ کو بھی پتہ ہے میرے سے بہتر، میں 30-40 سال سے ان باتوں پہ لکھ رہا ہوں، اور میرے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں آرام سے اس بندے سے بات ہی نہ کرو، یہ غلط آدمی ہے، کیونکہ یہاں ہم چینج لانا نہیں چاہتے۔ چینج کیا لانا ہے؟ بڑی سمپل بات ہے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس وہی ڈپٹی کمشنر سیکشن آفیسر پٹواری کا نظام ہے جو گورا چھوڑ گیا تھا، آپ کے پاس وہی جوڈیشری کا نظام ہے، چپراسی کیس لگتا ہے تاریخ پڑتی ہے، پھر کیس لگتا ہے تاریخ پڑتی ہے، آپ کے پاس وہی نظام ہے۔ آج بھی مجھے بینک سے فون آیا، مجھے خدا کے واسطے بتائیں یہ کیا نظام ہے؟ بینک سے مجھے فون ہے، آپ بتائیں آپ IMF کب تھے؟ میں نے کہا یار آپ کو کیا تعلق اس سے؟ میرے پاس آپ کے پیسے پڑے ہیں، میں نے آپ سے شادی نہیں کرنی، مجھے پتہ نہیں، میں نے آپ سے لون بھی نہیں مانگ رہا، آپ کو کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں آپ نے سینئر کیوریج کب کی تھی؟ آپ نے میٹرک؟ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ مجھے کیا پتا میں نے سینئر کیوریج کب کی تھی؟ یار کی تھی، کر لی تھی یار، PhD کر لی، اب آپ کو میری سینئر کیوریج سے تعلق لگا ہوا ہے؟ مطلب ہم تو پاگل ہو گئے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ۔ ID کارڈ، ہر چیز پہ ID کارڈ کی کاپی دو، ID کارڈ کی کاپی دو، ID کارڈ۔ پھر جناب صاحب آج میں صبح فون آ گیا کسی کا، کوئی طریقہ بھی نہیں ہوتا، فون آ گیا آپ مجھے ID کارڈ کی کاپی دیں۔ میں نے کہا آپ کو کیوں دوں؟ مجھے کیا پتا آپ نائجیریا سے بول رہے ہیں، یہاں سے بول رہے ہیں، وہاں سے بول رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایسے تو نہیں، فون کر کے تو بڑے لوگ بکواس کرتے ہیں۔
اب مسئلہ یہ ہمارے ملک میں نظام کوئی بننے نہیں دیتا بیکاز وہی گورے کے نظام سے چل رہے ہیں, نیا نظام لانے نہیں دیتے, ریفارم کوئی کرنے دیتے, ٹیکس اچھا یہ جو آپ نے فرمایا, یہ جو کالز کے والے سے بات کی, ہم سب کو آتی ہے اور عموماً کرینک کالز ہوتی ہے, کیونکہ بینک تو خود کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی آپ سے چیز طلب نہیں کرے, کوئی آپ سے ذاتی معلومات نہیں لے رہے, کوئی مطلب چیز نہیں لے رہی, تو ہر بینک کا ایک ہمیں نصیحت نامہ آتا رہتا ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں کوئی کرینک کال کوئی تنگ تو نہیں کر رہا تھا آپ کو؟ جی میں بتا رہا ہوں کر رہا ہوگا, بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا نظام ہے. ہاں ہاں پہلے فون کر کے چیزیں مانگ رہے ہیں, اب میں پوچھتا ہوں یار آپ کو کوئی عقل نہیں ہے, کرینک کالز آتی ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا پھر بیوروکریٹ کے دفتر جاؤ, مجھے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لا کے دو, اٹیسٹ کرا کے دو, اچھا پھر ایفیڈیوٹ دو, اچھا پھر یہ کاغذ دو. بھئی یہ کیا نظام ہے آج کل؟ الیکٹرانک کا نظام ہے. اچھا دیکھیں اس کو اورنگزیب صاحب کو بھی ماشاءاللہ کافی دن ہو گئے آئے ہوئے, مطلب یہ حکومت جو تھی پچھلے برس آئی الیکشن جیت کے, تو کوئی ان کی طرف سے آپ کو نظر آیا کہیں پہ نئی سوچ, کوئی نئی اصلاحات؟ جی مجھے صرف ان کے باہر کے چکر نظر آ رہے ہیں, ہر 2-3 مہینے کے بعد باہر جاتے ہیں, سیر کرتے ہیں. ایک بینکر جو اتنی دیر باہر رہ کے اس کو اتنا سیر کا شوق ہے. نمبر 2 کہ یہاں وہ بس کمیٹیاں بن جاتی ہیں, جیسے کمیٹی بنی ہے ڈاؤن سائڈ رائٹ سائڈ گورنمنٹ, کوئی کام نہیں ہوا ابھی تک, میٹنگ بھی نہیں ہوئی. کتنے ادارے ہیں جو بند ہونے چاہیے؟ اب IMF کہہ رہا ہے یار خدا کے واسطے لسٹ کو ادارے بند کرو. میں آپ کو ابھی گنا دیتا ہوں کتنے ادارے بند ہونے چاہیے. مجھے بتائیے پلاننگ کمیشن اور BOE دونوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا BOA ہو یا پلاننگ کمیشن ہو. مجھے بتائیں منسٹری آف انڈسٹری اور کامرس دونوں کی کیا ضرورت ہے, یا کامرس ہو یا انڈسٹری ہو. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں کہ 4-5 ایجوکیشن منسٹری کو کیا ضرورت ہے, بند کریں. اچھا مجھے بتائیں اتنے سارے جو آپ کے ریگولیٹری ایجنسی 122 ریگولیٹری ایجنسی کیا ضرورت ہے بھائی؟ بالکل, کیوں؟ پھر مجھے بتائیں 140 آپ کے پاس ٹریننگ اکیڈمی صرف اسلام آباد میں, وہ نیپا ہر شہر میں بنتا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہر شہر میں بنتا ہے. بھائی خدا کے واسطے 260 یونیورسٹی جو چلتی نہیں, 140 ٹریننگ انسٹیٹیوٹ جو چلتے نہیں, ان کو کمبائن کر دو یار. یونیورسٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کٹے کیوں نہیں چل سکتے؟ اور یہ پرابلم ہے. خیر آپ نے ایک تو خیر ہم الگ ایشو پہ نکل جائیں گے, وقت کم ہے ہمارے پاس. میں چاہوں گا بجٹ کے حوالے سے ہم فوکس کریں کہ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو نیا بجٹ اب 10 تاریخ کو آئے گا, اس میں آپ کو کیا ایسے نوٹیبل چیزیں کہ جو ہمیں دیکھنی چاہیے, جو باتیں بھی جی ایک ہی چیز چاہیے کہ جب بجٹ کی لا پاس ہو اس کو ریسپیکٹ کریں, اس کو چینج نہ کریں. بجٹ ہمارا, میں بار بار عامر صاحب آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں, بجٹ ہمارا 2 ہفتے نہیں چلتا, 2 ہفتے کے بعد خود ہی توڑنا شروع کر. مجھے بتائیں بجٹ جب بن جاتا ہے, چلے پچھلے بجٹ کو لیتے, انہوں نے اس سال میں 60 نئی ایجنسیز بنائی ہیں. مجھے دکھا دیں پچھلے بجٹ میں کہاں لکھا ہوا تھا. اس بجٹ میں مجھے یہ دکھا دیں اگلے سال کتنی نئی ایجنسیز انہوں نے بنانی ہے, وہ اس بجٹ میں لکھا ہو. یہ نہیں کہ سال کے بیچ میں سڈنلی خیال آگو ہو جو آپ یہ بنا دو. نئی ایجنسیز بن جاتی ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. سڈنلی پرائم منسٹر بنا, اس کو مجھے بتا دیں پچھلے سال کے بجٹ میں کتنا لکھا ہوتا پرائم منسٹر صاحب نے کتنا ریلیف دینا ہے, کتنے پیسے دینے ہیں, کیا کرنا ہے, کوئی نہیں لکھا ہوتا. اپنی مرضی سے چینج کرتے. مجھے دکھا دیں اس سال جو سپلیمنٹری بجٹ آ رہا ہے وہ پچھلے بجٹ سے کیسا کمپیئر کرتا تھا, کیا فرق. مجھے دکھا دیں اتنی انہوں نے سپلیمنٹری ادھر ادھر چینجز کی. تو پہلی چیز تو بجٹ میں ٹھہراؤ لے کے آئے. بجٹ ہوتا ہے ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا ریسپیکٹیبل ڈاکیومنٹ, اس میں ٹھہراؤ لے کے آئے. دوسری چیز نیٹ ٹیکسز 0 ہونے چاہیے, بلکہ ٹیکس کم ہونا چاہیے. انڈیا نے بھی ٹیکس کم کر دیا, سب نے ٹیکس کم کر دیا. ہم بڑھائی جاتے ہیں. بھائی ٹیکس کیوں بڑھا رہے ہیں؟ مجھے کوئی بتا دے پلیز, میں مان جاؤں. اورنگزیب صاحب سے کہنا کہ کلیکشن بہتر کریں آپ, جو لوگ نیٹ سے باہر ہیں ان کو لے کر آئیں. بڑا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. ایک میں چاہوں گا کہ وضاحت, بلکہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں کہ پاکستان نے بڑی مشکلوں سے اپنا کہتے ہیں نا تجارتی توازن کو بہتر کیا, اور مطلب ہے کرنٹ اکاؤنٹ کو بھی کسی طرح سے ڈیفیسٹ سے سرپلس میں لے کر آ گئے. اب IMF کی کنڈیشنز یہ ہیں کہ کچھ درآمدات میں مزید نرمی لائی جائے. اب وہ استعمال شدہ گاڑیوں تک کی درآمد کی بات کریں, اس پہ ظاہر ہماری یہاں 2 موقف ہیں. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ جی انڈسٹری کو پروٹیکٹ کیا جائے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کھلے عام جتنی گاڑیاں منگائیں اور آپ برآمدات کو ڈھیل دے دیں. آپ کی کیا رائے ہے کہ کون سا راستہ ہمارے لیے بہتر ہوگا, اور یہ IMF کیوں زور دے رہا ہے کہ جی ہم جو ہے اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہ کریں اور درآمدات پہ زیادہ زور دیں؟ جی عامر صاحب آپ کے بچے ہیں نا, جی کتنے بڑے ہو گئے؟ ماشاءاللہ ہو گئے, مطلب اچھے خاصے بڑے ہو گئے. جی ٹھیک ہے نا. آپ 50 سال کے بچے کو پروٹیکشن دیتے ہیں؟ ہماری انڈسٹری 70 سال پرانی ہے یار, ابھی بھی پروٹیکشن مانگتی ہے. مطلب پروٹیکشن ان کو 70 سال سے مل رہی ہے, انہوں نے ہمیں ابھی کیا دیا؟
پوری گاڑی بھی نہیں بن تھی. ہاں صحیح بات ہے. ابھی بھی میں آن پہ گاڑی لیتا ہوں, بلیک میں لیتا ہوں, میں نہیں لیتا شو روم سے بھی لیتا ہوں تو مجھے پہلے پیسے دینے ہوتے ہیں, 6 مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے. عامر صاحب IMF بالکل ٹھیک کر رہا ہے, امپورٹس کو کھولے. اور یہ جو آپ کو میں انگلی ہلا رہا تھا کہ کوئی نہیں ہمارا توازن ٹھیک ہوا, نہیں ہوا. آپ نے ایکسچینج کے رکھا ہوا ہے, آپ نے ایکسچینج ریٹ کو روک کر رکھا ہوا. آج صبح خبر تھی ایک, اسٹیٹ بینک نے پچھلے سال $9 بلین خرچے ایکسچینج ریٹ کو 280 پہ رکھنے کے لیے. بھائی کیوں ایکسچینج ریٹ کو روکتے ہو؟ میں نے ایک پیپر لکھا تھا آج سے 3-4 سال پہلے, 5 ایپیسوڈز ہو چکے ہیں جہاں ہم ایکسچینج ریٹ کو روک کے اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں. اس وقت پھر آپ سمجھتے ہیں روکا ہوا, لیکن اب تو کچھ دباؤ میں آ گیا. میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کئی دن سے ڈالر پاؤنڈ جو ہے وہ قدر میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی. جی ہوگا, ہونا بھی چاہیے, ہونے دیں آرام سے. یہ جب نہیں ہونے دیتے تو پھر پھٹتا ہے بم. آرام سے ہونے دیں, بم پھٹے گا ورنہ. اور ریزروز کو بڑھائیں. ہمارے ریزروز ابھی بھی چین نے آج ہمیں 5 بلین کی چھوٹ دی ہے. جی ٹھیک, اب بھوکے بھیک مانگ گزارا کریں یار. انڈیا کے ریزرو 660 بلین ہے, بنگلہ دیش کے 50 بلین ہے. بھئی ہمارے کیوں زیرو ہے؟ ہمارے کیوں اتنے کم ہے؟ سر کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے, وہ کیا کیا جائے. آپ کی باتیں مطلب ہم چاہیں گے کہ مزید تفصیل سے سنیں, لیکن ایک اور چیز جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ کوئی حکومت میں نام نہیں لے رہا, کفایت شعاری آپ کو ایجنڈے پہ نظر نہیں آ رہی ہے. نقصان میں چلنے والے اداروں کو جو ہے ان کو ریوائیو کرنا یا اس کی نجکاری کرنا, وہ نظر میں نہیں آ رہا. کتنا اہم ہے یہ پاکستان کے لیے؟ دیکھیے جی, بڑی باری بات ہو چکی ہے اس پہ. سب سے پہلی چیز, نجکاری ہم سے ہو نہیں سکتی. 2 چیز رکھیں, بہت سارے ادارے بینکرپٹ ہیں. سٹیل مل از بینکرپٹ, اس کی نجکاری کا کوئی فائدہ نہیں. اس میں صرف زمین کی ویلیو ہے. زمین تو آلریڈی انہوں نے بانٹ لیا آپس میں, وہاں تو سرکاری گھر اور ہزار چیزیں بن گئی ہیں. یہاں تو آپ خرید کرا سکیں اور زمین بیچ سکے تو بات کریں. کئی جگہ یوں سی PIA میں بھی کہہ رہے گیا تھوڑی سی زمین رہ گئی. ہم ہر جگہ زمین بیچتے ہیں. PTCL میں ہو چکا ہے, ہم نے بیچا تھا PTCL 800 ملین, آج تک نہیں آیا بیکاز انہوں نے کہا بھائی زمین بھی ساتھ دو. ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنی بھی نہیں آتی. نمبر 2, ہمیں کرنی چاہیے سٹاک مارکیٹ کے تھرو. یہ جو رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں بڈ منگوا کے, یہ اسٹوپڈ بات ہے. سٹاک مارکیٹ کے تھرو کریں اور پہلے آڈٹ کرا کے اوپنلی بتائیں بیچ میں کیا کیا ڈالا ہے. زمین کو باہر نکالیں پرائیویٹائزیشن سے پہلے, اور یہ پھر کام کریں. نمبر 2, آپ کی حکومت بہت بڑی ہے. آپ کے پاس 6 ملین ملازم ہیں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ. ان کو خدا کے واسطے ہر VIP کے پاس 10-15 نوکر ہیں, 4-5-10 گاڑیاں ہیں, اور پھر 10 کھڑے ہیں بیچ میں سرکاری ملازم. اور یار یہ کوئین وکٹوریا کا نظام بھی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, لیتے ہیں ایک مختصر وقفہ. تو جناب IMF کی ہدایت کے اوپر بجٹ سازی ہماری آج کی مجبوری ہے, لیکن اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے تو پھر پاکستان کو ہوم گرون پروگرامز کی ضرورت ہوگی, ایک نئی سوچ کی, نئی سمت کی ضرورت ہوگی. اب دیکھنا یہ کہ اورنگزیب صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ, یہ اپنا وعدہ پورا کر پاتے ہیں کہ جی وہ DNA تبدیل کرتے ہیں. آپ کو بھی انتظار اور ہمیں بھی. عامر ضیاء کو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.